4 سالوں میں 2018 اگست یا سپٹمبر 2018 اگست سپٹمبر میں ان کی حکومت بنی اور 2022 11 اپریل تک جو ان کا جو وقت تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اس دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کرپشن پرسپشن انڈیکس CPI 117 پہ آ چکا تھا نواز شریف کے 5 سالہ دور میں، دوبارہ شوٹ کر کے 140 پہ پہنچ گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی PTI خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ صادق و امین ہوتا ہے، کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے۔ تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کہ کم سے کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں PTI کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی، اور جو ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے، گھر تو دور کی بات ہے 1 اینٹ نہیں لگائی، نوکریاں دور کی بات ہے انہوں نے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں، انہوں نے اربوں روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے، ڈالر اور روپے کی جو قدر تھی وہ ویسے ہی روپیہ نیچے جا رہا تھا، اس سے علیحدہ ونڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو، ان جو کارٹلز تھے، ایکسپورٹرز تھے، جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی، پھر چینی امپورٹ کی، یہ اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے۔ یہ سارے واقعات آپ کے سامنے، اور ایک رات اچانک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ میں نے کمیشن بنا دیا ہے، جنہوں نے چینی اور گندم میں گڑبڑ کی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، کہ ان کا ایک تکیہ کلام تھا۔ آج تک نہ وہ رپورٹ آئی نہ کسی کو پکڑا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں PTI لائز بنے، نواز شریف کے دور میں سوات میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہاسپٹل بنا، نواز شریف کے دور میں ملتان میں چلن ہسپتال بنا، نواز شریف کے دور میں آپ نے فیصل آباد میں چلن ہسپتال بنا، یونیورسٹیاں بنی، عرفہ کریم سینٹر بنے، لاکھوں لیپ ٹاپ دیے گئے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے، سڑکوں کا جال بچھایا گیا، 100 ارب سے پکیاں سڑکاں تے 100 کے پینڈے کہ ہزاروں کلومیٹر یہ دیہاتوں میں اپنا یہ سڑکیں بنائی گئی کسان کے لیے۔ نواز شریف کے دور میں کھاد کسان کو سستی دی گئی، نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کی جو کسانوں کے ٹیوب ویل تھے ان کے اوپر بجلی کے اوپر مد میں سبسڈی اربوں روپے کی دی گئی۔ یہ اربوں خربوں، اور اس دور میں کرپشن کم ہو، اور اگلا 4 سال بانی PTI کے دور میں 1 اینٹ نہ لگے، گارا نہ لگے، دوائی نہ ملے، مریض سسک کر مر جائیں، جو ادویات فری ہسپتالوں میں ملتی تھی وہ بند کر دی گئی، PKLI کو برباد کر دیا گیا، اور ہیپاٹائٹس کے سینٹرز جو پورے پنجاب میں بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے باوجود بھی کرپشن جو ہے وہ دوبارہ 117 سے 140 پہ چلی گئی۔ یہ ہے وہ سنجیدہ گفتگو جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میں نواز شریف کی قیادت میں مجھے جب 13 جماعتوں نے منتخب کیا بطور وزیر اعظم، تو آپ جانتے ہیں کہ سیلاب، بدترین سیلاب آئے، 100 ارب روپیہ وفاق نے تقسیم کیا، 100 ارب روپیہ 4 صوبوں میں، باہر سے بے پناہ برادر ممالک سے، دوست ممالک سے امداد آئی، ان کو تقسیم کیا گیا۔
آٹا پنجاب میں مفت تقسیم کیا گیا، سرحد میں مفت تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام تھے، چاہے گوادر کے ہوں، چاہے اسلام آباد کے اندر وہ میٹرو چلیں، اور الحمدللہ باوجود 13 حکومتی 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی۔ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ، وہ کم ہو کے ایک سال میں وہ 133 پہ آ گیا، 133 پہ آ گیا۔ تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کے پہلے اس دور میں جو 5 سالہ دور ہے 22% کم ہوا، تو وہ سالانہ اس کی اوسط بنتی ہے 4.5% یا 4.5%۔ الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ 7% ایک سال میں تھی، تو ڈار صاحب نے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ نواز شریف کو اس کے کریڈٹ جاتا ہے، 13 پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چور اور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک کے اندر وہ زہر گھولا گیا ہے، وہ اس ملک کے اندر بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہے کہ جس کو اب سنبھالنا ایک کار دارت ہے۔ جس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی نہیں ہوتی وہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پر پائیدار اپنا آپ کو موقع نہیں ملتا۔ ترقی اور سیاسی استحکام جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بدترین الزامات کی بوچھاڑ کر کے اس زمانے میں خود PTI نے کیا، اور ساتھ کچھ قوتوں نے اس کو ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس میں اور بڑھوتری کی، اور آج حالات یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ابتدائیاً یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ صورتحال ہے، اور میں یہاں پر ایک آدھ بات اور کروں گا، پھر آپ سے کچھ سوال ہوں گے تو میں ضرور لوں گا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ بغیر خود نمائی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سال میں یہ جو ہماری حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے، قوم نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں جو کرپشن میں کمی آئی 7%، اس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، اور 13 پارٹیز کی کولیشن کے سربراہان کو جاتا ہے، فائنانس منسٹر کو جاتا ہے، اور سب کو جو پوری کیبنٹ ہے ان کو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر آج پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بات آج ریلیونٹ ہے کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جناب یہ فلاں ہے، پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں، تو سلمان شہباز شریف کا ہے۔ بھائی سلمان شہباز شریف تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، پالیٹکس تو میں ہوں۔ اگر سلمان شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی تو میرے خلاف پر بات باقی رہتی نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں تھا، یہاں سلمان شہباز شریف تھا۔ تو کہنے اور پھر اپنا توڑ مروڑ کے میں اس دردناک باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر وہ جو کون تھا، جو ایک وکیل تھا جس نے میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے کاوے موسوی ایرانی، کاوے موسوی جو برطانیہ میں، اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے، یہ بالکل غلط بے بنیاد الزام تھا۔ اور میں یہاں پر اپنا معاملات کو مزید